السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعمان، ویلکم کرتا ہوں آپ کا اس ڈائمنڈ کی ویڈیو میں۔ تو گائز، یہ جو ویڈیو ہے مرزا علی کی، یہ مفتی حنیف قریشی کے اوپر ہے۔ مفتی حنیف قریشی کے خلاف بولا جا رہا ہے اور بزرگان دین کے بارے میں خلاف بولا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کن بزرگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ مفتی حنیف صاحب کی ایسی کیا بات ہے جو مرزا علی کو بری لگی تو انہوں نے یہ بیان دیا، کیونکہ پہلے مفتی حنیف کا کلپ دکھایا ہے، پھر مرزا علی کا کلپ دکھایا ہے، پھر دونوں کو ملایا گیا ہے کہ یہ بات سچ اس طرح ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو جو بنائی گئی ہے مرزا علی کی طرف سے، یہ سچی تھی جھوٹی تھی، کیا اس میں سچ کون جھوٹ کون، سچ چیز جو بھی سمجھ آئے کمنٹ مینشن میں ضرور کریں۔ تو اگر کوئی ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کرنا، کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیں ویڈیو کی طرف۔ اسی طرح قبر کو پھلانگنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، سے مردوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ قبر کے اوپر بیٹھنے سے منع، تو یہ آداب کے ساتھ ہے۔ یہاں قبر پر بیٹھنے سے منع کیا، اس کو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو مجاور بن کے بیٹھنا ہے اسے منع کیا۔ حیرت کی بات ہے، اصل میں تو یہ قبر کی توہین سے بچانے کے لیے کہ جیسے کوئی قبرستانوں میں کھیلا جا رہا ہے، اس کے اوپر پھلانگا جا رہا ہے، اس کے اوپر جناب آپ جا کر بس ٹیک لگا کر بیٹھی سوڈا لگا لیا، یہ اس مردے کی دل آزاری ہے، یہ اس کی توہین ہے۔ اس لیے قبرستان میں جانے کے آداب ہیں، یہ معنی ہے اس کا کہ نبی علیہ السلام نے اس پر بیٹھنے سے منع کیا۔ انہوں نے بنا لیا جی کہ وہاں اس کے پاس بیٹھنے سے منع کر دیا فلاں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار ہے، اس کے پاس بیٹھ کر صحابہ کرام درس و تدریس نہیں کرتے تھے، تو اس کا کیا کہیں گے؟ پھر جو اولیاء اعظام ہیں، ان کے جو قبور ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، مثلا وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں، تو اس کو اس پر لگائیں۔ یعنی وہاں اوپر قبر پر بیٹھنے کا کہا، انہوں نے کہا قبر پر، یعنی وہاں مزار پر بیٹھنے سے منع کر دیا۔ یہ نبی علیہ السلام کے جو حدیث کا مفہوم ہے اس کو تبدیل کرنے والی جو ہے نا وہ بات ہے۔ باقی رہ گیا معاملہ مرزا صاحب کا، جو چند معاشرے کے اندر دین کے نام پر خرابیاں ہیں اور ان کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو ہم بالکل ان کی تحسین کرتے ہیں۔ بھائی اگر یہ جو مزاروں پہ چرسوں والے یہ ڈھول ڈمنگوں والے ملنگ ہیں جناب، وہ زندگی ساری بدنی وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ جناب والا چرسیں پی رہے ہیں اور وہاں جناب والا ناچا گانا ہو رہا ہے، ڈم 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 ہو رہا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غلط کام غلط ہے، چاہے کعبے کے سین میں ہو یا مزار پہ ہو۔ اس پوڈ کاسٹ میں انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا یہ کہہ کر کے انجینئر صاحب جو درباروں پہ بیٹھے ہوئے بھنگی پاؤڈری چرسی لوگوں کے بارے میں جو کچھ بولتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، واقعی یہ غلط ہے۔ بھائی میں صرف ان درباروں پہ بیٹھے ہوئے بھنگیوں کو غلط نہیں سمجھتا، گدی نشینوں کو اور خود جو مزارات کے اندر دفن ہے نا ان کو بھی میں سمجھتا ہوں یہ قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات دے کر گئے ہیں، بالکل کلیئر کٹ۔ اور میں نے آج کی گفتگو میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کے وہ عقیدے جو کفریات پر مبنی ہے تم آج تک ان کا دفاع کر رہے ہو، لہذا ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں کوئی اپریشیٹ کرے یا نہ کرے۔ ہم نے تمہاری آنے والی نسلوں کو بتا دیا ہے کہ انہوں نے اس امت کے ساتھ دھوکہ کیا، فراڈیے تھے، ان کا فراڈ ہم نے پکڑ کے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ پھر اسی کانٹیکسٹ میں انہوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے حدیث کی تعریف کی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے۔ میں نے جب بھی یہ حدیث بیان کی ہے نا تو میں نے اس کی تشریح میں کہا کہ قبر پر ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے کیونکہ مسلمان کی قبر کی عزت ہے۔ ایک ویڈیو میں نہیں، درجنوں ویڈیوز میں، ریٹن میں بھی موجود ہے۔ آج سے 15 سال پہلے میرا پمفلٹ پہلی دفعہ چھپا، رسول اللہ کی آخری وصیتیں، پھر اس کے ریویژن مختلف چھپتے رہے، 2009 میں چھپا، 12 میں، پھر 16 میں، آخری جو ریویژن ہے وہ 2016 والی ہے جو آپ کو اینڈ پہ ملے گی۔ اس کو بھی آلموسٹ 8 سال ہو چکے ہیں، اس میں بھی اس حدیث میں بریکٹ میں نے لکھا ہوا ہے کہ ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے۔ لیکن مفتی حنیف قریشی نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا کہ یہ اس حدیث کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مجاور بننے سے منع کیا، وہاں تو لکھا ہوا ہے ڈائریکٹ بیٹھنے سے منع ہے۔ میں دونوں مفہوم بیان کرتا ہوں، ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کوئی کسی مسلمان کی قبر پر بیٹھ جائے، یہ میں نے کئی ویڈیوز میں بیان کی ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگاروں پر بیٹھے اور وہ انگارے اس کے جسم کی کھال اور گوشت کو جلا دے، اس سے زیادہ عذاب ہونا ہے جو شخص کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھتا ہے۔ بالکل ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے لیکن مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے۔ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے یہ حدیث میں تعریف کر دیا، اس میں مجاور کے الفاظ نہیں ہے، صرف بیٹھنے کے الفاظ ہیں۔ یہ میں نے جو اس کی تشریح بیان کی یہ بالکل فٹ اینڈ بیٹھتی ہے دوسری احادیث کی روشنی میں۔ تمہارے بزرگ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت کر دیں تو تعریف نہ ہو، اور ہم مسلم شریف کی حدیث سے بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں کوئی بات بیان کر دیں تو وہ تعریف ہو جائے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے
اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے بیماری کے، وفات سے چند دن پہلے آپ بیماری کی تکلیف کی وجہ سے اپنے چہرہ مبارک سے چادر بار بار ہٹاتے اور کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور اما عائشہ کے الفاظ ہے کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا، اسی حدیث میں ساتھ امام بخاری نے نقل کیا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے، تو ہم نبی علیہ السلام کی قبر کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے، یعنی ہر کوئی وہاں جا کے مجاور بن جاتا، لیکن ہم نے زیارت کے لیے اوپن نہیں چھوڑا، آج تک اوپن نہیں ہے۔ جالی شریف سے بھی بہت پیچھے جا کے قبر مبارک ہے اور اس کے ارد گرد بھی دیوار ہے، لیکن ہمیں خطرہ تھا کہ نبی علیہ السلام ہمیں ڈرا رہے تھے کہ آپ کی قبر کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ شروع نہ ہو جائے، تو بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے آخری دن جب چل رہے تھے تو حضور کی 3 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ ظاہر ہے نبی علیہ السلام کا آخری وقت قریب تھا، تو بیوی سے زیادہ تو قریبی رشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ سیدہ ام حبیبہ، سیدہ ام سلمہ اور سیدہ عائشہ علیہم السلام اجمعین۔ تو ام سلمہ اور ام حبیبہ یہ سینئر صحابیات میں سے ہیں، انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے، جو ہجرت مدینہ سے بھی پہلے ہوئی تھی، اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ، اس وقت جو ان کے خاوند تھے ان کے ساتھ۔ تو وہ آپس میں بات کرتی ہوئی کہتی ہیں کہ ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا حبشہ میں، جہاں پہ تصویریں لٹک رہی تھی۔ نبی علیہ السلام اسی تکلیف کے عالم میں اٹھے، آپ نے کہا یہی تو ان میں خرابی تھی، جب ان میں کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے اور سجدے شروع کر دیتے تھے۔ قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے، جو لوگ اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے۔ نبی علیہ السلام چونکہ اپنے آخری وقت میں تھے، آپ کو ٹینشن ہی یہی تھی کہ میرے ساتھ یہ کچھ کریں گے، اس لیے بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، خبردار تم میں سے اگلے لوگوں میں جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں، میرے ساتھ یہ کچھ نہیں کرنا۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی قبر کو بت کہہ دیا اگر پوجا کی جائے تو، حالانکہ وہ قبر اس پلانٹ ارتھ پہ ہمیں ہمارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز ہے، اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کے مقابلے پر کوئی لے کر آئے گا تو وہ بت ہوگی۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، میری قبر پر میلہ نہ لگا لینا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود کے لیے بھی میلہ نہیں لگانا، تو یہ مجاور بننے کی نفی ہے۔ صحابہ کرام نے کوئی مجاوری نہیں کی قبر رسول کے اوپر، حاضری دیتے تھے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس پلانٹ ارتھ پہ نفلی عبادات میں سب سے افضل اگر کوئی نفلی عبادت ہے تو وہ قبر رسول کی حاضری ہے۔ 4 کتابوں کے اندر آیا، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن الکبریٰ البیہقی میں، الموطأ امام مالک میں اور فضل الصلاۃ علی النبی میں، کہ عبداللہ ابن عمر جب بھی مدینہ شریف سے نکلتے یا واپس مدینہ شریف آتے تو پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، پھر قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر حضرت ابو بکر کی قبر پر السلام علیکہ یا ابا بکر، پھر حضرت عمر کی قبر پر السلام علیکہ یا عمر، ایک روایت میں ہے السلام علیکہ یا ابتا، میرے باپ آپ پر سلام ہو۔ تو یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مجاوری کسی نے نہیں کی قبر رسول کی، تمہارے بابے تو شاہی کوئی نہیں، بالکل میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، ان کے مزارات پہ جانے کے کوئی فضائل نہیں ہے، قبر رسول پہ جانے کی تو فضیلت ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے تھی، اس لیے ہم نے یہ بات کی تھی، یہ پبلک کو دھوکہ دینا بند کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی جو قبر مبارک ہے نا، وہ ایک بالشت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے اور ابو داؤد میں موجود ہے، اس کے اوپر پتھر کے چھوٹے چھوٹے سنگریزے ڈالے گئے تھے تاکہ وہ قبر اپنی اصلی حالت میں بحال رہے۔ اونٹ کی کوہان جتنی ہے 9 انچ، اور اس پہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، جو یہ پوڈ کاسٹ میں کہہ رہے تھے کہ جی اگر ہم پکی نہیں کریں گے تو قبریں بہ جائیں گی، تو بھائی قبر اوپر سے نہ پکی کریں، ایک بالش تک آپ
اونچا کر سکتے ہیں, اس پہ سنگریزے ڈال سکتے ہیں اگر بہنے کا اندیشہ ہو, اور سائڈ پر بھی قبر کے پتھر ایک بالش کے اندر اندر لگائے جا سکتے ہیں کہ اس کی مٹی نہ بہ جائے, بالکل جائز ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کی قبر پہ باقاعدہ ایک پتھر بہت بڑا رکھا تھا اور کہا کہ میں اپنے بھائی کی قبر کو اس کے ذریعے پہچانوں گا. یہ بالکل جائز ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ زمین کے برابر قبر بنائی جائے, یہ افضل ترین ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رومن امپائر سے جنگ کے لیے جا رہے تھے تو روڈس, آج بھی ایک جگہ ہے روڈس, وہاں پر ایک ساتھی فوت ہو گیا, ایک صحابی تھا یا کوئی تابعی تھا, تو انہوں نے اس کی قبر بنوائی اور زمین کے برابر کر دی اور کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں یہی حکم دیتے تھے. اور یہ لوگ کہتے ہیں وہ کافروں کی قبریں تھیں, وہ تو صحابی کی قبر تھی. صحابہ کرام تو ایسے افضل سمجھتے تھے کہ زمین کے برابر. اس لیے مولا علی کی حدیث ہے صحیح مسلم میں, انہوں نے اپنے دور خلافت میں ابو حیاج اسدی سے فرمایا کہ میں تمہاری وہی ڈیوٹی نہ لگاؤں جو رسول اللہ نے میری لگائی تھی, کہ کوئی بھی قبر دیکھوں اسے زمین کے برابر کر دوں جو اونچی ہو, اور تصویر دیکھوں تو مٹا دوں جو عبادت کی غرض سے بنائی گئی ہو. یہ تو مولا علی کی سنت ہے. یہ کہتے تھے کافروں کی قبریں ہیں, تو میں نے بتا دیا امام مسلم نے پہلے ہی لکھ دیا کہ کافروں کی قبریں نہیں, صحابہ کی قبریں بھی زمین کے برابر تھی. زیادہ سے زیادہ ایک بالش کی اجازت ہے. تو یہ کہنا کہ جی نشان ختم ہو جائیں گے, ہم نشان کے قائل ہیں. نبی علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کی وفات کے 50 سال بعد سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی قبر پر گئے, وہاں پر روئے, اور وہیں پر آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا, اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. یہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہیں. پھر مسلم شریف میں باقاعدہ نبی علیہ السلام کی دعا بھی موجود ہے قبرستان جانے کی, جو اماں عائشہ کو سکھائی تھی. اس سے ثابت ہوا کہ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں پردے کے اندر. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. یہ دعا سکھائی ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں نہیں مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. اور بھائی ہم مردود تو سمجھتے ہیں مزارات پہ جانے کو, قبروں پہ جانا تو ایمان کا حصہ ہے. مزاروں پہ جانے سے تمہارے موبائل چوری ہو گئے ہیں. پچھلے دنوں خود بریلوی 2 وکیلوں نے آگے ویڈیو میں بتایا کہ جی عرس کے دنوں میں 5000 موبائل یہاں سے چوری ہوئے ہیں. کیوں؟ بابا جی نے حفاظت کرنی چھوڑ دیے. پہلے تو چور بھی ہو جاتے سن, کوئی شاید چوک کے لے جان, اور ریٹائر ہو گئے نا بابا جی. پہلے تو ڈائیو لگا کے جناب راوی دے پل تے بم پھاڑ لیندے سن. اب بازاروں پہ بھی بم ٹھوک جائیں تو یہ لوگ تحفظ اولیاء کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں. بھئی اولیاء نے آپ کا تحفظ کرنا تھا, آپ تحفظ اولیاء کانفرنس کیوں کر رہے ہو؟ بھئی پریس کلب کے باہر احتجاج ہوگا مزارات پہ جو خودکش حملے ہو رہے ہیں. اوے مزارات کے باہر جا کے احتجاج کرو کہ بابا جی کتنے ہو, پریس کلب کے باہر کیوں؟ باوے نے مدد کرنی سی نا. کہانیاں بنائی ہیں جے, پھر کہتے ہیں مذاق اڑاتا ہے. مذاق تو خود اڑوایا تم لوگوں نے اپنے بزرگوں کا. امام مالک فرمانے نے امت مر جائے, نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. امام مالک فرمانے تھا پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پیرا جائے. بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے بس, یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. میں کہوں بابا جی تیرے بڑے بزرگ کیوں نہ مر جان جو نگاہیں مار کے مریدوں کو جلاتے تھے, آج وہ گستاخانہ ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کر سک رہے. سب کہانی ہے جھوٹ. پہلے وہ بابے مر جائیں جن کی ڈیوٹی ہیں اور وہ یوٹیوب سے ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا رہے. نہیں جی وہ کعبے میں بھی تو کرین گر گئی تھی نا. یہ آگے سے جواب دیتے ہیں. کعبے والے نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہوئی. ایک دفعہ ابراہ کا لشکر تباہ کیا تھا, اس کے بعد یزید پلید کے دور میں کعبے کی توہین ہوئی, اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور میں عبداللہ ابن زبیر شہید ہوئے. صحیح مسلم میں آتا ہے. اللہ نے کوئی حفاظت نہیں کی, ہم نے کرنی ہے. اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں لی. تمہارا یہ کہنا ہے کہ تمہارے بابوں کی ڈیوٹیاں, اور ہم ثابت کر رہے ہیں کہ ڈیوٹیاں پوری نہیں کر رہے. 1 نمبر کی ہیروین چرچ جو ہے وہ بزرگوں کے مزاروں سے ملتی ہے, یہ ڈیوٹیاں پوری کر رہے ہیں وہ. میں تو گورنمنٹ سے بھی اپیل کروں گا کہ پوڑی چرچیوں کو بعد میں پکڑے, پہلے ان بزرگوں کو اور ان کے مجاوروں کو پکڑے ہیں کہ یہ کیا ڈیوٹی تم پوری کر رہے ہو. سارے کے سارے بے حیائی پر مبنی کام, نشے پر مبنی کام ان مزارات کے اوپر ہو رہے ہیں. انہوں نے ڈیوٹی سنبھالی ہوئی تھی نا, آج ڈیوٹیز کیوں نہیں پوری کر رہے؟ تو یہ میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا, اور پھر اس میں جو سکپ کیا نا, جو اصل چیز تھی کہ نبی الاسلام نے قبروں پر عمارت بنانے سے منع کیا. اس کو انہوں نے بیان کیا لیکن بتایا نہیں ہے کہ یہ عمارتیں بھی غلط ہیں. یہ بتاتے تو
پبلک ان کو پکڑ لیتی. کہتے ہیں ٹھیک ہے قبر پکی نہیں کرنی چاہیے, چھوٹی ہونی چاہیے, یہ اونچی جو قبریں کی ہوئی ہیں یہ نیچی ہونی چاہیے. تو بھائی آپ کے تو سارے بزرگوں کی قبریں اونچی ہیں, تم خود گولڈا شریف عقیدت رکھتے ہو, میں بھی وہاں کئی سال جاتا رہا. پیر مرزا صاحب کی قبر زمین سے کتنی اونچی بنائی ہوئی ہے انہوں نے, پہلے ایک تھڑا آتا ہے اتنا اونچا, پھر اوپر بھی قبر اتنی اونچی. اور حضرت علی جویری صاحب کی قبر تو بیسمنٹ سے لا کر اوپر تک بلند کی ہوئی ہے انہوں نے, وہ تو کم از کم 25-30 فٹ اونچی قبر ہے. اور یہ وہ عمارت بنانا ہے جس کو یہ بھی غلط سمجھتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی قبر کے اوپر آپ ڈوم بنا سکتے ہیں, ایگزیکٹ قبر کے اوپر عمارت بنانا جو ہے نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا. وہ کہتے ہیں اعلیٰ کے الفاظ ہیں, فوق کے الفاظ نہیں ہیں. تو اس کے تحت بھی ان کے سارے بزرگوں کی قبریں فارغ ہیں. ہمارے نزدیک تو ڈوم بنانا بھی غلط ہے, ورنہ صحابہ کرام سونے کا گنبد رکھ دیتے. صحابہ کرام کی زندگی میں عبد الملک بن مروان نے نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 60 سال کے بعد قبۃ الصخرہ, ڈوم آف دا راک, گولڈن ڈوم, اس چٹان کے اوپر رکھا جہاں سے نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تھے. گنبد خضرا سے بھی کتنا بڑا وہ ڈوم ہے. کیا وہ قبر رسول پہ نہیں رکھ سکتے تھے؟ انہیں پتا تھا نبی علیہ السلام نے منع کیا. پھر نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 40 سال پہلے آیا صوفیہ کا وہ گنبد بنا ہوا ہے استنبول میں, جو اتنا بڑا گنبد ہے. حضرت عمر سونے کا گنبد بنوا کے رکھ سکتے تھے قبر رسول پر. آج کا اربوں ڈالر جزیہ ملتا تھا حضرت عمر کو رومن امپائر سے. انہیں پتا تھا نبی علیہ السلام نے منع کیا. حجرہ اسی طریقے سے رہا. یہ حضور کی وفات کے 650 سال بعد گنبد رکھا گیا 678 ہجری کے اندر. اور وفاء الوفا جو کتاب ہے تاریخ مدینہ کے اوپر, اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ جس شخص نے مشورہ دیا تھا نا گنبد رکھنے کا, کچھ عرصے بعد وہ معزول ہو گیا. لوگوں نے کہا اسے سزا ملی ہے جو اس نے یہ بدعت کروائی ہے. اس زمانے میں لوگ اسے برا سمجھتے تھے, آہستہ آہستہ یہ حصہ بن گیا. اور گرین کلر تو بمشکل 8 سے 200 سال پہلے ہوا ہے. 1837 عیسوی, آج ہے 22 دسمبر 2024, 200 سال پورے نہیں ہوئے اس کا کلر گرین ہوا ہے. پہلے اس کا کلر بلو بھی رہا ہے, وائٹ بھی رہا ہے. یہ سلطنت عثمانیہ نے کیا تھا, آٹومان امپائر نے گرین کلر. تو جو کام نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال بعد ایک مملوک ایمپرر الملک المنصور کلاوون کرے, سنی بادشاہ ایک 7ویں صدی ہجری کے اندر, وہ کہاں سے سنت بن گیا؟ اسی 7ویں صدی ہجری میں دوسرا جو ایمپرر تھا, مملوک ایمپرر ایوبی ڈائنیسٹی کا الملک المظفر, اس نے یہ عید میلاد النبی والا معاملہ جلسے جلوسوں کا شروع کیا. اور پھر سلطنت عثمانیہ نے اپنے دور میں 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی, اور پھر یہ سارے کا سارا معاملہ شروع ہو گیا. کہتے ہیں جی وہ دیکھیں پہلے حرمین پہ بھی ہماری حکومت تھی, پہلے آپ کی حکومت تھی, اس سے پہلے یہ کچھ نہیں تھا. کہتے ہیں نہیں مزارات تھے, مزارات تو 650 سال بعد بنے ہیں, پہلے 650 سال کے مسلمان کیا تھے؟ کہتے ہیں نہیں پیچھے ٹورو. اسی کہتے ہیں نہیں اور پیچھے ٹورو. 400 سال تک تمہارے بڑوں نے کعبہ شریف میں بدعت کو جاری کیا, 4 مسلح ڈالے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. 1517 سے 1917 تک اللہ نے تمہاری کمر توڑ دی. انشاءاللہ اب قیامت تک تمہارے مسلح واپس نہیں آئیں گے. حنفیوں میں 2 فرقے بن گئے, حنفی دیوبندیہ اور حنفی بریلویہ, ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. لو زامو یہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. حضرت عیسیٰ ابن مریم صحیح مسلم میں حدیث ہے, تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے, فقہ حنفی کے مطابق نہیں چلائیں گے. فقہ حنفی کے مطابق تو اس وقت بھی نہیں چلا سکتے تھے جب 4 مسلح تھے, ایک دوسرے کے پیچھے تو نمازیں نہیں پڑھتے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی راہ ہموار ہو چکی ہے, مسلح تو اٹھائے گئے ہیں, اب ایک ہی مسلح ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مسلح بنا لو. وہ 400 سال تک 4 مسلح مقام ابراہیم پہ نہیں تھے, کیونکہ جھگڑتے تھے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا, ساری سنت سے محروم ہو گئے. لہذا وہ جو قول ہے نا سنن دارمی میں اور مشکات میں ابن سنان تابعی کا, کہ جب کسی جگہ بدعت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سنت اٹھا لیتا ہے. 400 سال تک اللہ نے سنت اٹھا لی جب انہوں نے 4 مسلوں کی بدعت جاری کی. مقام ابراہیم پہ امام کعبہ کھڑا ہی نہیں ہو سکا. جب انہوں نے وہ بدعت ختم کی, اب دوبارہ امام کعبہ واپس آ گئے, سنت بحال ہو گئی الحمدللہ. ویسے کہتے ہیں 4 امام حق پہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے, اور اس میں اماموں کا کوئی قصور نہیں ہے. اماموں کے نام پہ جنہوں نے فرقے بنائے ان کا قصور ہے, جس طرح جیزس کرائسٹ کے نام پہ جنہوں نے کرسچینٹی پھیلائی ان کا قصور ہے. جیزس کرائسٹ وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے. لہٰذا یہ گنبد خضرا کی بنیاد پہ جو انہوں نے ایک ڈرامہ بازی یہاں پہ اپنے بابوں کی شروع کی تھی, میں نے کہا کہ وہ بھی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے تو تواڈے گنبد شاہی کوئی نہیں, سیدھی جی گل ہے. یہ سب کچھ بدعات کے اوپر مبنی ہے, اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں.
جب کبھی ہم حدیثیں سناتے ہیں کہتے ہیں گنبد خضرا بھی بنا ہوا ہے، جو کام ہوا ہی غلط ہے، بعد میں ہوا، وہ دلیل کیسے بن گیا؟ گنبد خضرا کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اگر تمہیں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے نا تو مجھے بتاؤ کہ مسجد نبی کے امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ لو سامو، مدینے کی گلیوں سے پیار ہے، کانٹوں سے پیار ہے، پھولوں سے پیار ہے، لیکن امام کعبہ سے اور مسجد نبی کے امام سے جو رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑا ہوا ہے اس سے اتنا بغض ہے، کہنے اس نجدی خبیث کے پیچھے تو نماز بھی نہیں ہوتی. اگر وہ امام مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر آ جائے، تم یہ کہہ کر نماز نہ پڑھو کہ یہ تو بعد میں آیا ہے، تو تمہارے گنبد کو ہم کیسے مان لیں کہ جو بعد میں آیا ہے؟ لو سامو، دیکھا کیسی کیسی چپیڑ مارنا میں انہوں کہنے جی اتنا بڑا فتنہ ہے انسانی تاریخ نے نہیں دیکھا. بالکل میں تھوڑے نال ہاں، یقین کرو میں اکیلے بیٹھ کے جب اپنی ویڈیوز دیکھتا ہوں نا میں کہتا ہوں یار بڑا ہی برا وقت آیا جو مولویاں ہوتا ہے، بہت برا وقت آیا. گنبد خضرا، گنبد شریف جو 650 سال بعد رکھا گیا تلوار کے زور پر، اور جو حرم مکہ اور حرم مدینہ میں ممبر رسول پر کھڑا ہوتا ہے، مصلی رسول پہ نماز پڑھاتا ہے، وہ خبیث. تو اس لیے میں تو جرت کر کے گنبد خضرا کے حوالے سے ضرور کیڑا نکال دیتا ہوں کہ کسی کے دماغ میں کوئی بات نہ رہے، اس کی دھونس ہمیں کوئی نہ لگائے. بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلی امتوں میں پیدا ہوئی، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر یہود و نصارہ نہیں تو اور کون سے لوگ ہیں؟ لہذا جو خرابیاں ان میں تھی نا جو آپ نے حدیثوں میں سنا کہ نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانا، نیک بندوں کی قبروں کے اوپر جا کر سجدے کرنا، میلے لگانا، یہ ساری خرابیاں اس امت میں بھی ٹرانسفر ہوئی ہیں. اور یہ جو حدیث ہے نا جب ہم پیش کرتے ہیں نا بخاری مسلم کی، وہ کہتے ہیں یہاں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ کا فیشن تمہارے اندر آ جائے گا. کوئی الفاظ موجود نہیں ہے، نہیں جی شرع ہے اس کی، شرع یہ نہیں ہے، یہ شرع ہے، شرع ہے، شرع اس کی موجود ہے جامعہ ترمذی میں کہ کس موقع پہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا تم بھی یہود و نصارہ کے طریقوں پر چل پڑو گے. وہ ترمذی میں ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر جب نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، مشرکین عرب کے خلاف یہ آخری جنگ تھی غزوہ حنین، اس کے بعد پوری عرب کی سرزمین پہ مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا. تو راستے میں ایک درخت آیا جہاں پر مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، یا اس سے ٹچ کرتے تھے، تھوڑی دیر لٹکاتے تھے، جس طرح آپ یہاں درباروں کے اوپر شلواریں لٹکاتے ہیں، ہاں پیر شلوار شاہ ٹاکیاں لٹکاتے ہیں. ضیاء الحق کی قبر کے اوپر کتنے لوگوں نے وہ ٹاکیاں باندھی ہوئی ہیں، آپ جا کے دیکھ لیں شاہ فیصل مسجد کے باہر. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں کہ جس سے ہم برکت حاصل کریں. اللہ اکبر. امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آیا، آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہ معذوف تھا عما یشرکون، ہر شرک سے. تم نے تو مجھ سے آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کی تھی کہ آپ ہمارے لیے اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں جس پہ ہم دھیان کریں. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 نبی اسلام نے تلاوت کی. حالانکہ صحابہ کرام نے اللہ کا بت نہیں مانگا تھا، صرف کہا تھا برکت کے لیے درخت مقرر کر دیں. اور حضور نے کیا کہا کہ تم نے تو بت مانگ لیا جس طرح کہ موسیٰ کے صاحب نے مانگا تھا. پھر آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم، بالشت بر بالشت. یہ ہے اس کا شان ارشاد. کہتے نہیں شان نزول بھی دسیا کرو. لو سامو، یہ ہے شان نزول اس حدیث کا. یہ ہے ہی شرکی ایکٹیویٹیز کے بارے میں تھا، فیشن کے بارے میں نہیں تھا. جی بخاری مسلم میں حدیث ہے مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، بس اتنی حدیث ہے وہ. ہاں نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی دی تھی کہ آپ کی امت کا ایک گروہ قیامت تک شرک پر نہیں آئے گا، توحید پر قائم رہے گا. ایک گروہ، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے. بالکل حضور کی بات سچی ہے، آپ نے پوری امت کی گارنٹی نہیں لی ہوئی ہے. اسی حدیث کے تحت اس امت کے دو بڑے جو شرح لکھنے والے ہیں، امام بدر الدین عینی حنفی المتوفا 855 ہجری اور ابن حجر اسقلانی الشافعی المتوفا 852 ہجری، دونوں نے لکھا کہ اس سے مراد پوری امت نہیں ہے کہ شرک نہیں کرے گی، ایک گروہ کی گارنٹی ہے، ورنہ امت تو شرک میں مبتلا ہوئی ہے. آج بھی علوی جو قبیلہ ہے شام کا، علی اللہ کہتے ہیں، تو وہ کیا کافروں کا قبیلہ ہے؟ کوئی مسلمانوں کا قبیلہ ہے.
شرک کر رہے ہیں. شیعہ میں سے نکلا ہوا ہے ایک گروہ ہے جسے شیعہ نے کافر ڈکلیئر کیا. یہاں بھی سنیوں سے ایک گروہ نکلا حنفی قادیانی, وہ ختم نبوت میں شرک کر رہے ہیں. اس کے اوپر الگ سے میری ویڈیو دیکھ لیں. مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے بخاری مسلم کی حدیثوں کا, جس طریقے سے انہوں نے غلط یوز کیا اور اس میں تحریف کی, نبی علیہ السلام کی بات کو انہوں نے بدل دیا صرف اپنے فرقے کا شرک چھپانے کے لیے. الحمدللہ میں نے اسے ہائی لائٹ کیا ہے, آج ٹاپک نہیں ورنہ میں اسے تفصیل. تو جی گائز آپ نے پوری ویڈیو دیکھی. مرزا علی کی تو اپنی ذاتی رائے دیں کہ آپ کو مفتی حنیف قریشی کی بات سمجھ میں آئی ہے یا مرزا علی کی بات سمجھ میں آئی ہے, جو بزرگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, کتابوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, جو بھی انہوں نے بات واٹ ایور جو بھی بات کی انہوں نے. آپ بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے, اور کمنٹ میں مینشن ضرور کریں جو آپ کا نظریہ ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے. آپ کا نظریہ کیا ہے کمنٹ مینشن کریں, اور پھر لوگ فیصلہ کریں گے صحیح کون تھا غلط کون تھا. تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, اس کو لائک کر دینا, کمنٹ کرنا, میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو, تب تک کے لیے اللہ حافظ.